آگے ہے جی سورت مجادلہ کے بعد سورت حشر، دونوں کا ربط دیکھتے ہیں۔ سورت مجادلہ میں حزب اللہ کا ذکر تھا، سورت حشر میں حزب اللہ کیسے کامیاب ہوگی وہ اوصاف بتائے جا رہے ہیں۔ مجادلہ میں منافقوں کی باتیں ہیں اور سورت حشر میں ان کی عملی مثال ہے۔ سورت حشر 59 نمبر کی سورہ ہے، 24 آیتیں ہیں اس کی۔ مرکزی مضمون ہے اسماء الحسنہ پر مشتمل صحیح عقیدہ توحید۔ آپ اس کے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری صفات پڑھنے والے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہے اور کیا اس کی خوبیوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر اسی طرح فکر آخرت کے نتیجے میں کفار پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو سکتا ہے۔ جتنا بندہ مومن کو آخرت کی فکر لگتی ہے نا، اتنے کفار اس کے رعب میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس سورت کا نزول 4 ہجری میں ہوا۔ مخلص مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ کرام کا منافقین سے تقابل ہے اس صورت میں۔ مال فے کی بانٹ ہے، پیچھے مال غنیمت کی بانٹ تھی سورت الانفال میں، اور مال فے ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے مل جائے۔ بنی نذیر جو یہود کا ایک قبیلہ تھا، ان کے خلاف فرد جرم ہے۔ بنی نذیر کا انحلا یعنی ان کو مدینہ سے نکالا گیا، اس کا تذکرہ۔ منافقین کی مسلمانوں کی بجائے یہود سے وفاداریوں اور مسلمانوں سے خیانتوں کا تذکرہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، حشر لفظ سے ہی آپ کو حشر یاد آ جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی عبادت تسبیح، یعنی آپ اور میں تو عبادت کے لیے نماز روزہ اور کئی کام کرتے ہیں، کائنات کیسے کرتی ہے یہ سب کچھ، اس کا طریقہ، اس کا اظہار ادھر آپ کو دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہے۔ اور آپ اس پورے بارے میں خاص طور پہ چونکہ اس وقت مسبحات کی اور مسبحات کی صورتیں پڑھ رہے ہیں تو تسبیح کے بہت سارے تذکرے ہوں گے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات، سورج چاند ستارے پھل پھول سب اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی کے گن گاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفار کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہارا گمان بھی یہ نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ یہ جنگی ٹیکٹس ہیں ساری۔ اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس ہے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے وہ درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے انہیں ان کی جڑوں پر باقی رکھا، یعنی دونوں صورتوں کی بات ہے، یعنی 2 ڈفرینٹ آپشنز تھی۔ یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا۔ دیکھیں اللہ کیسے نبی کے کیے ہوئے ایک کام یا آپ کے دیے ہوئے ایک حکم پہ صحابہ کے کیے ہوئے کام کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے۔ اور ان کا جمال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، نہ اونٹ، یعنی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت والوں کا، اور یتیموں مسکینوں کا، اور مسافروں کا۔ کیوں؟ بنیادی اصول اسلام کا بڑی اہم آیت ہے، نوٹ کیجئے گا، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ فے کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں،
اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، گو خود وہ کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ اور ان کے لیے جن کے بات آئیں جو کہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ کے میرے دلوں کی صفائی کے لیے نسخہ، ڈٹرجنٹ، ایک دعا پڑھ لیجئے، مانگ لیجئے، دل میں سوچئے جس نے ستایا، جس نے کھپایا، جس نے کوئی دکھ دیا، کوئی تکلیف دی، اس کو یاد کریے اور اس دعا کو مانگیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سب کو سوچئے ذہن میں جو برے لگتے ہیں، جنہوں نے ستایا، جو اس وقت بھی ستا رہے ہیں اور جو اگلی زندگی میں بھی ستائیں گے، سب کو پیش کی معافی دے دیجیے۔ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، لا تسریبا، کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تمہیں اللہ بھی معاف کر دے۔ حقیقت یہ کہ یہ جس نے اللہ کے رستے میں بھاگنا ہوتا ہے نا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی باتیں یاد بھی رکھے اور پھر ان کا جواب بھی دے۔ آپ کی میری زندگی میں روڑے آئیں گے، پتھر آئیں گے، ان سے ٹکرائے بغیر اپنا راستہ بدلیں۔ لیکن اب اگر آپ کو شوق ہے نا قرآن سیکھنے کا اور پھر اس کے بعد سکھانے کا، تو پھر لوگوں سے الجھنا چھوڑ دیں۔ جواب دینا آتا ہے پر دوں گی نہیں، کیوں؟ کیونکہ جو ہی ہم قرآن سے جڑتے ہیں نا، تب پتا ہے کہ لوگ آپ کی ہر بات کو قرآن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سکھایا ہے تمہاری کتاب نے، اور آپ کے سارے جو باتیں ہوں گی نا وہ آپ کے استادوں کے نام پہ آ جائیں گی۔ یہ سکھاتی ہیں تمہاری ٹیچر۔ لگاؤں شکایت ان کو؟ پہلے ماں باپ کے تانے دیں گے، پھر استادوں کے دیتے ہیں۔ دینا ذرا مجھے ان کا نمبر، میں بتاتا ہوں، کرتا ہوں۔ تو کیا ضرورت ہے خام خواہ بعد میں صفائیاں پیش کرنا، رونا دھونا؟ پہلی صورت میں اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ایک لفظ بولو گے تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ 3 آیات ایمان سے متعلق اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیے گا۔ آیت نمبر 2، حشر۔ انسان دوسروں کی مخالفت میں کبھی کبھی خود کو ہی تباہ کر لیتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے کئی دفعہ ہماری ناسمجھیوں کی وجہ سے۔ سورۃ حشر آیت 9، بڑے دل والوں سے اللہ بڑے کام لیتا ہے۔ اور بڑا دل ایک تو پیسے دینے لینے کے معاملے میں ہوتا ہے نا، ایک دوسروں کو معاف کرنے والے بھی بڑے، ان کے دل بڑے بڑے ہوتے ہیں، گیلنز نہیں، اس کے اندر ٹنز تکلیفیں، دکھ، صدمے آ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کی مثال لے لیں، آپ کو تو کبھی کوئی ستائے نا تو آپ کہتے شکر ہے مجھے جا کر میرے بھائی بہنوں نے کنویں میں تو نہیں پھینکا، اور اگر آپ کے شوہر آپ کو کوئی بری بات کہیں تو آپ کہیں کہ انہوں نے مجھے خولہ کے شوہر کی طرح یہ تو نہیں کہہ دیا انتی علیہ کا ظاہری میں۔ ہمیشہ آپٹمسٹک رہے، جو ہوا اس سے بڑی بات بھی تو ہو سکتی تھی، بات کی ہے، ہاتھ تو نہیں لگایا، ہاتھ لگایا ہے تو پکڑ کر کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا زیادہ دن نہیں لگے گا ایسا۔ اللہ کو بھی پتا ہے، بندوں کو بھی پتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے۔ پھر دلوں کو جوڑنے کی دعا ہم نے سیکھی آیت 10 میں، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ جن دلوں میں اللہ کا روپ ہوتا ہے، اللہ ان کا روپ دشمنوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ اس سے بالکل ہی ایگزمپٹڈ ہے۔ جنگل کے شیر کی طرح نہیں، سرکس کے شیر کی طرح دشمن ہمیں نچا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اندر سے یہ مسلمان بالکل کھوٹے ہیں اور خالی ہیں۔ یہ اس جنگ میں درخت کاٹنے کی بات ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنگی پریکٹس تھی۔ اتنا بڑا شوشہ انہوں نے اٹھایا کہ گویا کہ کسی بندے کو کاٹ دیا۔ کل بھی یہ عادت تھی، آج بھی انسانوں کو کاٹنے میں کوئی دریغ نہیں، درختوں کے کاٹنے پہ اور نیچر اور ماحول اور جانوروں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے والی قومیں کئی دفعہ انسانوں کے حقوق کو پامال کرتی ہیں۔ اب قرآن کی صورت میں اس میں ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ کاٹو، لیکن اللہ نے کہا کہ کہا ہے، کہاں کا ہے؟ وہی خفی۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے سب کو۔ اس میں دلوں کی صفائی کی بات ہوئی ہے۔ کیوں کریں دل صاف؟ گندے ہی رہنے دیں۔ گندے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی معرفت نہیں آئے گی۔ کوئی مہمان آتا ہے تو گھر کو صاف کرتے ہو نا، تو اللہ کو اگر دل میں بسانا ہے، اللہ کی محبت کو دل میں لانا ہے تو دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ غل کی بات ہے، ایسا جراثیم ہے جو ایک دفعہ دل میں آ جائے تو مزید اخلاقی خرابیاں
آتی ہیں. سب سے پہلے دل میں غل آتا ہے، بندے سے کسی سے چڑ ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کی غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، پھر اس کو تانے دیتے ہیں، وہ ساری سورہ حجرات والی لسٹ کھڑی ہو جاتی ہے. تو دل ہی صاف کر لے. کوئی کہتا ہے نا بہت اچھے لگتے ہیں، تو میں کہتی ہوں پیار سے دیکھیں گے تو اچھے لگیں گے، ذرا سا غصے سے دیکھیں پھر دیکھیں کتنے برے لگیں گے. جو پیار سے دیکھتا ہے اس کو بندہ پیارا لگتا ہے، جو غصے سے دیکھتا ہے اس کو بندہ برا لگتا ہے. تو اس کو یہی ختم کر دیجئے. غل کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ اس سے دل بھی پھٹتے ہیں اور گھر بھی ٹوٹتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ طاقتور دشمنوں سے ڈرنے کی بجائے القوی پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. آج سحور سیشن میں ہم نے یہی دعا سیکھی ہے کہ دشمنوں پہ کیسے غلبہ پایا جائے. اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرنی چاہیے. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنا ہے. کسی مومن کے لیے اپنے دل میں نفرت اور بغض نہیں رکھنا. اور اس رکوع میں ہم نے وہ واقعہ دیکھا ہے، مہمان کو کھلانے کے شوق میں خود بھوکے سو گئے، شوہر بیوی بھی بچے بھی. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ہم نے سورۃ حشر کی انڈیپ اسٹڈی کی ہوئی ہے الحمدللہ. جو لوگ حکمت بالغہ کورس کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر خود بخود ہی آ جائے گی. اس پہ اتنی لمبی بات ہوئی تھی. آج امت مسلمہ کو پنپنا ہے تو اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو کھلانا پڑے گا. آگے دیکھیے رکوع نمبر 2 11 سے 17. مسلمان دشمن قومیں آپس میں اتحادی، یعنی دشمن تو مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے پڑے اور مسلمان ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹ ہیں. یعنی امیدیں بڑی دلاتے ہیں لیکن وقت آنے پہ پیچھے ہو جاتے ہیں، اس بات کو سنتے اور مانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ ایسے لوگ کون سے ہیں؟ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے. مسلمانوں یقین مانو. اب ذرا سے اس لفظ مسلمانوں پہ غور کیجئے. اللہ کو کوئی ضرورت تو نہیں تھی اس طرح بات کرنے کی آپ کے میرے لیے، لیکن ہماری توجہ چاہتا اللہ تعالیٰ. مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے. یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں اور یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان کی آپس میں ہی بہت سخت ہے. گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں. یعنی ان کا صرف ایک ہی کامن کاز ہے اور وہ ہے اسلام دشمنی. ورنہ تو صلیبی جنگیں جا کر دیکھ لیجئے، یہود اور نصارہ کی جنگوں سے تاریخ بھری پڑی ہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب ایک طرح سوچتے ہیں، حالانکہ یہ سب ایک طرح نہیں سوچتے. اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے ہی کچھ گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے. شیطان کی طرح کس نے انسان سے کہا کہ کفر کر؟ یہ اب شیطان کا واردات کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. دیکھیں جھوٹ بول رہے ہیں. آج بھی وہ لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے، اور برے کام نہیں چھوڑتے، وہ شیطان کی طرح صرف ایک لپ سروس کر رہے. بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. کیا پتہ چلا کہ جھوٹے ڈر سے پناہ مانگنی چاہیے. شیطان اللہ سے ڈرا لیکن بات نہیں ماننی اللہ کی. تو آپ کے میرے لیے عمل کے نقطے کیا ہیں کہ غیر مسلموں کے زبانی وعدوں اور دعووں پر بھروسہ نہیں کرنا. مفاد پرست لوگ کسی مقصد پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے لوگوں سے نہیں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اور رکوع نمبر 3 آیت نمبر 18 سے 24. اب سورت کا کلائمیکس آ رہا ہے، عمود ہے یہ. کیا؟ عظمت قرآن کریم. بڑا ہی فیمس، بڑا مشہور رکوع ہے. اسی میں وہ آیت ہے جس میں کل آپ کو پروجیکٹس دکھائے تھے لغت لفظ پہ. ناروے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ لغت ہے، فار ٹمارو. یہ آیت کو ذرا غور سے سنیے گا، بہت ہی پیارا انداز ہے اس کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
آپ کے نام آپ کے رب کی کال ہے، اٹینڈ کیجئے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اور ایسے ہی لوگ نافرمان یعنی فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی ہے اللہ پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہے۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس ایک آیت پہ کتنے نام ہے اللہ کے گنے آپ نے؟ امیز بال اسماء الحسنہ سیریز اس ایک آیت کے اوپر کئی ہفتے بات ہوئی الحمدللہ۔ اور اگر آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو اردو سیریز ویب سائٹ پہ موجود ہے، ایک ایک نام سننا شروع کر دیں، پورا سال لگا دیں کوئی بات نہیں۔ میرا لبان 18 نام ہے، ایک نام 1 گھنٹے کا ہے آلموسٹ، کچھ کم بھی ہیں لیکن اس کے راؤنڈ ہے۔ آپ یقین کریں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ میں کسی اور ہی ہستی سے مل رہی ہوں۔ وہ اللہ جس کا بچپن سے ہمیں ایک تعارف دیا گیا نا، وہ بہت مختلف ہے اس اللہ سے جو اصل میں وہ موجود ہے۔ ایمان سے متعلق 2 آیات، حشر 18، کل کے لیے ہم نے کیا تیار کیا۔ کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں اگر کل ہمارے گھر دعوت ہو، کتنی تیاریاں ہوتی ہیں اگر کل ہم نے شادی میں جانا ہو۔ کیا میرا آج کا دن ایسا ہوتا اگر کل میں نے پاکستان یا انڈیا جانا ہوتا؟ کسی بھی سفر سے پہلے کا دن کیسا دن ہوتا ہے؟ ان سارے جملوں میں سے ڈھونڈیے کہ آنے والے کل کی تیاری ہے۔ یہ دنیا ایک بہت بڑا آج ہے اور آخرت ایک کل ہے۔ اینی ٹائم اٹ کین کم۔ ایک ہوتا ہے یسٹرڈے اور ایک ہوتا ہے ٹمارو۔ اللہ از آسکنگ وٹ ایور یو پریپیئرنگ فار یور ٹمارو، کل کے دن کے لیے کیا تیار کیا۔ اور آیت 23، امیز بائی اسماء الحسنہ۔ ہم ساری باتوں کو دیکھیں نا تو اللہ کا ایک نام لیا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے ادھر سے، اذان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے، پھر ختم ہوتی ہے تو آتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کو اللہ کا ایک نام اچھا نہیں لگتا، اور جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو پھر دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یاد رکھیے شیطان اللہ سے ڈرنے کی بات تو کرتا ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتا تھا۔ آج آپ کو مجھے بھی اللہ کے اس نام کو، اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے نیت کرنی ہے کہ جھوٹا دعویٰ نہیں کروں گی کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے قرآن کی وصف دیکھے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ نے آپ کے سینے میں ڈال دیا، یہ اللہ ہی کا کمال ہے، آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ آگے پڑھیں گے ہم سورہ قیامت میں بھی آئے گا کہ یہ تو ہم ہی ڈالتے ہیں، سورہ معارج میں بھی آتا ہے۔ یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ سر کرنے سے بڑی بات ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کو پار کرنے سے زیادہ ہے۔ آپ اور میں کتنا کو ٹوٹے ہیں، آپ اور میں کتنے کو پوٹے ہیں، یہ ہم نے خود سے پوچھنا ہے۔ ہم نے 7ویں پارے میں بات کی تھی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ وہاں میں نے ایک لفظ بولا تھا، ایک جملہ یا ایک کانسیپٹ دیا تھا، ایکسپلور کرنے کو۔ دیکھیے ایکسپلوژن کیا ہوتا ہے، چیز باہر گرتی ہے، ایک ڈائنامائٹ مارے تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے باہر جاتے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کرتا، قرآن آپ کو اندر توڑتا ہے۔ آج بلڈنگز کو توڑنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے نا، تو وہ چیز ٹوٹ کے اندر ہی اندر، وہ جیسے گرائنڈر میں نہیں آپ دیکھتے بار بار پھر اندر ہی وہ جو کوئی سبزی فروٹ بھی ہوتا ہے تو وہ اندر ہی اندر جاتا ہے نا، تبھی تو اس کے کرشر میں آئے گا نا۔ قرآن آپ کو اندر سے توڑتا ہے۔ اللہ کرے اندر سے میں اور آپ ٹوٹ چکے ہوں، اللہ نہ کرے ہمیں مشکلوں میں ڈال کے اللہ توڑے، کسی گرائنڈر میں کسی تکلیف میں مشکل میں ڈالے۔ اور جو خصوصیت اس قرآن کی ہے نا کہ یہ بندے کو توڑتا ہے، کل وہی اللہ کے دیدار کے وقت ہوگی، بندے کو یقین نہیں آئے گا کہ میں کس کے سامنے ہوں۔ تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرنا ہے،
اپنی آخرت کی فکر آج کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندگی کے مقام کو پہچاننا ہے۔ یہاں خوبصورت پیغام پہ سورت حشر پوری ہوئی اور اگلی سورت ممتحنہ ہے۔ دیکھیے فیمینن سیکھے ہیں، سارے گول تائیں جتنی بھی ہیں نا یہ تانیث کی ہیں، یعنی فیمیل کی تائیں ہیں، دونوں کا ربط لیجیے۔ ابھی سورت حشر میں ہم نے منافقین کے متعلق کچھ باتیں پڑھی، اور سورت ممتحنہ میں اب ان لوگوں سے دوستی سے روکا جا رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا۔ سورت ممتحنہ ترتیب میں 60 نمبر کی سورہ اور 13 آیات ہیں اس کی۔ ممتحنہ امتحان لفظ ہے۔ اس کا مین تھیم کیا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان تعلقات کی حدیں اور اللہ اور رسول سے وفاداری کے گرد یہ سورت گھومتی ہے۔ اس کا نزول صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہوا 7 یا 8 ہجری میں۔ دین کا فائدہ ذاتی فائدے سے زیادہ ہو، یہ پیغام ہے اس سورت کا۔ دار الکفر سے دار الہجرہ پہنچنے والوں کے لیے کچھ شرائط ہیں سورت کے اینڈ پہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 1 to 6۔ اللہ کے دشمن ہمارے دوست نہیں ہو سکتے اگر ہمارے اندر ایمان ہے، تو اس بات کا یقین رکھنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، پھر آپ کے نام کال آ گئی۔ آج ان کالز کو اٹینڈ کیجیے گا اور دعا کریں کہ اللہ میرے اور تیرے بیچ میں ایک ایسا رابطہ بن جائے جو صرف رمضان کا محتاج نہ ہو، صرف دورہ قرآن تک ہی یہ تعلق نہ ہو، مجھے بعد میں بھی کال کرتے رہنا اور میں اس کال پہ کان رکھوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میری اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے بس محبت کا پیغام خفیہ خفیہ بھیجتے ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ جو تم نے چھپایا ہے اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے بھی جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ حاتم بن ابی بلتہ نے خط لکھ دیا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ کہیں تم پر قابو پا لیں یا وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی کرنے لگے اور دل سے چاہنے لگے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، تمہاری قرابتیں، رشتے اور ناطے اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ نوٹ کیجئے، حضرت ابراہیم جیسا امتحان ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے، ان کا امتحان ہم سے بڑا تھا، ان کے عمل کو اپنے لیے اسوہ بنائیے۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کوئی اختیار بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال، اور ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ دعا بھی یاد کر لیجئے۔ ربنا علیک توکلنا والیک نبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ آمین۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی منہ پھیرے تو اللہ بالکل بے نیاز ہے اور وہ تعریف کے لائق ہے۔ تم نہیں ناراض کر سکتے اس کو ناراض کرنے والوں کو، تو پھر اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ ایمان سے متعلق 2 آیات۔ 1 ممتحنہ، جو کام کریں گے ان سے ہی غلطیاں ہوں گی، تو آپ کی طرح آپ کی غلطیاں بھی ہمیں پیاری ہیں، یہ اخلاق دیجئے تو لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ ٹیم بریک ہوتی ہے اس لیڈر کی اس بات پہ جس پہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی پہ ان کو کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں۔
یاد رکھیے دین کا کام کرنے لے فرشتے نہیں ہوتے، نہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کیجئے، اور فرشتے ہوں گے تو پھر وہ آپ ہی کے پاس آئیں گے. تو لہٰذا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روٹھنا نہیں. یہ سارا مضمون آگے سورہ صف میں آنے والا ہے. پھر آیت 4، لوگوں کو نہیں، ان کی غلط رسموں اور ان کے غلط طریقوں کو چھوڑنا ہے. ایک بہت بڑی غلطی قرآن پڑھنے والے سے ہونے لگتی، آپ نہ کیجیے گا. یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، یہ بھی حرام، یہ بھی ناجائز، یہ بھی مکروہ، یہ کبیرہ، یہ صغیرہ. یہ آپ کے کمنٹ کس پہ ہوں گے؟ جو آپ کے ارد گرد والے کل تک جن کے ساتھ آپ خود بھی تھے. اب آپ اٹھ کر بیٹھ کر یہ سارا کچھ صبح کرے، میں نے اپنی ساری دوستوں کو طلاق دے دی، میں نے اپنی ساری کزنس کو آگ کر دیا، میں اپنے میاں صاحب کو چھوڑنے کا سوچ رہی ہوں، بچے تو مجھے ویسے ہی نہیں اچھے لگتے. واللہ پہلی دفعہ کا قرآن پڑھ کے ایسا مزاج نہ بنائیے گا، ورنہ لوگ اس قرآن کو باتیں کریں گے. قرآن نہیں برا، اصل میں کوئی آپ کا پہلے سے ان کے ساتھ پرابلم تو چل ہی رہا تھا. قرآن برا بن جائے گا. غصہ کسی اور پہ آیا ہوتا ہے نا، تو جو سامنے آتا ہے اس کو بات مل جاتی ہے. تو آپ کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا پڑے گا اپنے رشتوں کے معاملے میں. یہ ہے گھر اور قرآن ساتھ ساتھ. گھر نہیں توڑنا اور اللہ کا تعلق بھی نہیں چھوڑنا. آپ کہتے تعلق بھی وہ توڑنا ہے تو وہ توڑنا ہے، نہ آپ ایک دیکھیں نا، یہ شینگلیر کو دیکھیں، اوپر شینگلیر تک کسی کو پہنچنا ہے، ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے گا تو نیچے سے آپ کو پکڑ کر اوپر کرے گا نا. اور اگر ادھر سے ہاتھ چھوڑ دے کوئی تو وہ خود بھی گرے گا. تو ہم اللہ سے تعلق کی ڈوری نہیں چھوڑیں گے. قرآن نہیں چھوڑنا کسی کے منع کرنے پہ، غصے پہ، لیکن ان کو اوپر بلانا ہے نہ کہ خود نیچے آنا ہے. پیغام کیا ہے؟ بچوں کی خاطر ایمان کمزور نہ کیجیے، کیونکہ کل یہی ایمان آپ کے بچوں کو جنت میں آپ کے ساتھ بلند درجوں پہ لے جائے گا. کبھی آپ کے بچے کے نا ماما آپ کو کیا ہو گیا ہے، امی آپ بدل گئی، ماں ہر وقت آپ یہ، تو آپ نے کہنا بیٹا میں اب آپ کے لیے بھی تو کچھ جمع کروں نا، پھر میں نے آپ کو وہ 40 درجے سے 80 پہ تو لے کے آنا ہے نا. ترجمہ یاد آ گیا ہوگا آپ کو جدھر بات ہو رہی ہے. پھر دیکھیے ابراہیم کی بات آ گئی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ محبتوں کے جہاد کی بات ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ آئے. حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے پیچھے ایک خوبی پڑھی تھی، اواہ، آہیں بھرنے والا، نرم دل. آج ہمارے یہاں نرم دلی کا مطلب پتا کیا ہے؟ جو کوئی کچھ کارا کرنے دو. ابو بڑے نرم دل ہے، بیٹیوں کے غلط کپڑوں پہ نہیں بولتے. میاں سب بڑے ہی نرم دل ہے، اس لیے بیگم سر پہ چڑھی ہوئی ہے لیکن اس کو اتار کے نیچے نہیں پھینکتے. یہ نرم دلی نہیں ہے. ابراہیم نرم دل تھے، لیکن دیکھیے پوری تنقید کی، بت تک توڑیں گے آگے جا کر. تو نرم دل وہ نہیں ہوتے جو گناہ ہوتا دیکھ کر خاموش رہیں. نرم دلی رشتے داروں کو غلط کام دیکھ کر محبت سے روکنے کی کوشش میں نظر آئے گی. آپ کا میرا اپنے رشتے داروں کے ساتھ سب سے پیارا تعلق پتہ کیا ہے؟ کہ آپ ان کو ابھی سے روک لیں. جو آج اپنے پیاروں کو غلط کام کرنے سے نہیں روک رہے نا، کل پھر ان کو جہنم میں جلتا دیکھنے کی سزا بھگتیں گے. اور اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. فیتھ ان ایکشن، کسی کافر سے دلی لگاؤ نہیں رکھنا، یہ دنیا اور آخرت میں کسی کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن ہمارے پیارے کسی کام نہیں آ سکتے، اس لیے ان کی محبت میں پیار کرنے والے رب کو ناراض نہیں کرنا. لوگوں کے غلط طریقوں سے الگ ہونا ہے. یہ نوٹ کرنے، لوگ نہیں چھوڑنے، غلط باتیں چھوڑنی ہے، ان محفلوں سے نکلنا ہے. جب وہ محفل ختم تو فوراً پہنچیے ان کی خدمت کرنے کے لیے، کھلائیے پلائیے، خدمت کیجیے. پھر دیکھیے آپ کو کیا محبت ملتی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ان کے غلط طریقوں سے الگ ہونا ہے، ان سے نہیں. رکو نمبر 2 7 سے 13، کفار سے نیک سلوک اور دوستی کی شرائط. اصل اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ. اب دیکھیے کتنی ہوپ فل آیت ہے، ذرا سا توجہ رکھیے گا اس ترجمے پہ. کیا عجب ہے کہ ان قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. کتنی ہوپ ہے اس میں. آپ کیوں فتوے دے کے آ گئی کہ اس نے نہیں بدلنا، اس نے نہیں بخشے جانا، اس کو نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں کیا پتہ ہے آج نفرت والا دل ہے کل محبت والا دل بن جائے. اللہ کو سب قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور انصاف والا رویہ برتنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی انصاف کرنے والے بنا دے.
اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیش سے نکال دیا اور دیش سے نکال دینے والوں کی مدد کی. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں. آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات. آپ کے نام پکار، یہ بڑی اہم آیت ہے. اس کو پڑھ کر تو دل کرتا ہے کہ بندہ کہہ دے کہ واللہ ما لا ھذا کلام البشر. آپ دیکھیے اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ساتھ میں کرے گا. میں ہنٹ کیوں دے رہی ہوں کہ ترجمہ ذرا مشکل ہے. مکہ سے عورتیں مدینہ آتی ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد. مکہ میں ان کے شوہر ہیں جو کفر میں ہیں. اب ان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، پھر ان کے شوہروں کے ساتھ کیا کیا جائے، پھر ان کے حق مہروں کا کیا کیا جائے، اور اسی طرح وہ مسلمان بھائی جن کی عورتیں مسلمان مکہ میں رہ گئی ان کے کیا معاملے ہو. ان کو پڑھ کے لگتا ہے کہ اللہ نے ہر حق والے کو حق دیا. اور میں سوچی صرف قرآن صرف پڑھنے کی کتاب ہوتی تو یہ ذرا سنیے گا ان ساری باتوں کی کیا ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. دراصل ان کے امتحان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے. بس اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. یہ ان کے لیے حلال نہیں کیونکہ وہ کفر پہ ہیں، یہ اسلام پہ آ گئی، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں. جو خرچ یعنی حق مہر کی طرف اشارہ ہے ان کفار کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو. یہ ہے آپ کا دین. ہمارے یہاں کہتے ہیں کفار ہیں ان کو خوب نقصان پہنچاؤ، ان کے کریڈٹ کارڈ یوز کرو اور ملک سے بھاگ دو، پھر پیچھے سے پیسے مانگتے رہیں گے. وہ آئے گا اسلام کی طرف. کیسے دھوکے باز ہوتے ہیں، شاپنگیں کر کرا کے اور ان کے ہوٹلوں میں رہ کے ان کی چیزیں توڑ پھوڑ کے نکل جائیں، کون بعد میں پوچھتا ہے. یہ ہے اخلاق. اس کی کوشش کیجئے، اسلام آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لو. یعنی خدا نخواستہ کسی مسلمان کی بیوی کفر پہ چلی گئی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اب اس کا تذکرہ ہے. اور جو کچھ ان کفار نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے. اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کفار کے پاس چلی جائے پھر تم کو اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. گھر اور قرآن ساتھ ساتھ مسلم اور نان مسلم کپلز کے آپس کے معاملات کو قرآن دیکھیے اتنے کھول کے پیش کر رہا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کے گھر ٹوٹتے ہیں؟ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں آپ کی بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. پھر آپ کے نام پکار، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے نا امید ہیں. 4 آیات ایمان سے متعلق. 10 ممتحنہ، مسلمان کا نکاح مشرک سے جائز نہیں. سارے پیرنٹس اور سارے ینگ بچے بچیاں کان کھول کر سن لیں، یہ اللہ کا حکم ہے. آیت 11، لا ضرر ولا ضرار. نہ تم کسی کو تکلیف دو نہ کوئی تمہیں تکلیف دے. اسلام کا خوبصورت اصول ہے یہ، اور اس اصول کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے تو کامیاب ہوں گے. آیت 12 ممتحنہ، قرآن جینے اور جانے دونوں کے طریقے سکھاتا ہے، یعنی جینے اور مرنے کے. آیت 13 ممتحنہ، اللہ کو ناراض کرنے والوں سے آپ نے دوستی نہیں کرنی. جب اللہ کو نہیں وہ راضی کر سکے تو آپ کو کیسے راضی کریں گے؟ فیتھ ان ایکشن، جو غیر مسلم آپ کو نقصان نہ دیں ان سے انصاف کے ساتھ اچھا سلوک رکھیے. مسلمانوں کے لیے مشرک سے نکاح کرنا جائز نہیں. خود کو دھوکے میں نہیں ڈالنا. دین کی طرف آنے والوں کو ابتدائی درجے پر ہی پرکھ لینا چاہیے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے.